بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انسان مکلف ہے، جواب دہ ہے، اس پر خدا کی معرفت حاصل کر کے اس کی عبادت کرنا واجب ہے، اسی طرح جنات پر بھی واجب ہے کہ وہ بھی خدا کی معرفت حاصل کریں اور معرفت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دنیا میں جہاں کہیں کوئی انسان یا جنات بستے ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ نہ معلوم کس کس فرشتے کے ذمے کیا کیا کام لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ چند ایک کا پتہ چلتا ہے، چند ایک کے بارے میں پتہ ہے کہ اسرائیل کا کام روح کو قبض کرنا ہے، فلان فرشتے کا کام ہواؤں کو چلانا ہے، فلان کا کام وہ بارش کو برسانا ہے۔ یہ کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی محمد اور آپ کی آل پار پر صلوات بھیجے اس صلوات کو آن حضرت کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، اور آپ نے زندگی میں جہاں بیٹھ کے جتنی دفعہ آن حضرت پر صلوات بھیجی ہیں وہ بالکل اسی طرح محفوظ آن حضرت کے پاس موجود ہے۔ اور روز قیامت کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا آن حضرت کے سامنے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں یعنی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہے۔ آپ کے پاس اس بندے خدا کے زندگی بھر کے جو صلوات یا ان کا اجر موجود ہے، ان میں سے چند ایک صلوات کا اجر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، اور جیسے رکھیں گے یہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے یہ حدیث بھی سنیوں اور شیعوں نے دونوں نے لکھا ہے، اثقل الاعمال فی المیزان الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ اپنے اپنے مرحومین اور ان مجالس کے بانی کے مرحومین کے لیے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مجھے امید ہے کہ یہ معروضات فائدہ سے خالی نہیں ہوں گے۔ ہر وہ گناہ جس کا نام لے کے خدا نے قرآن میں یا معصوم کے کسی مستند کلام میں اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ مومن کو، مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں ہے وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا، وہاں جا کے ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کا غلط ترجمہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے، من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جو آدمی اپنی مرضی سے، لوگ پہلے سے اپنے آباء و اجداد سے ایک عقیدہ سن کے اس کو اپنا لیتے ہیں، پھر قرآنی آیات کا ترجمہ اور اس کو تفسیر اپنے عقیدے کی روشنی میں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن کی روشنی میں کوئی عقیدہ اپنائیں یا اس پر قائم کریں، پہلے سے بنے ہوئے عقیدے کی روشنی میں قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کھلونا بنایا ہوا ہے وہ قرآن کو۔ اس لیے فرمایا حضور نے، من فسر القرآن برائیہ، جو اپنی رائے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کا ترجمہ غلط ترجمہ کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، چھوٹا موٹا گناہوں میں شمار نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رسول خدا نے اپنی مرضی سے قرآن کا غلط ترجمہ کرنے کی سزا جہنم بتائی ہے۔ من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ قرآن میں اگر یہ نقطہ بڑا حساس ہے، قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یدن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن کا مترجم یا مفسر اس کے ترجمہ میں اللہ کا ہاتھ ترجمہ کرے، حقیقی معنوں میں یہ والا ہاتھ، جی وہ تحریف کا مرتکب ہو گیا ہے۔
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ جہنم کا انتظار کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ خدا نے اپنے لیے قرآن میں اپنے لیے وجہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وجہ، عربی میں وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کا یہ ترجمہ کرے، ہر کوئی اس دنیا سے فنا ہونے والا، فَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہاں اگر وجہ کا مطلب صرف اللہ کا یہ چہرہ باقی رہے گا، اس بندے خدا نے اپنی مرضی سے قرآن کی تحریف کی ہے۔ آنکھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، آنکھوں کا لفظ، آنکھ یا آنکھوں کا، ادھر بھی اگر کوئی اللہ کی آنکھ کی صورت میں ترجمہ کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی نہ ہماری طرح آنکھیں ہیں، نہ خدا کا ہماری طرح چہرہ ہے، نہ خدا کا ہماری طرح ہاتھ ہے، اور نہ خدا کی ہماری طرح پنڈلی ہے، نہ خدا کا کہ ہماری طرح پہلو ہے۔ قرآن میں پہلو کا لفظ آیا ہوا ہے، جنب اللہ۔ یہ تمام اشارے کی نہ یہ ہیں، ید سے مراد خدا کا ہاتھ نہیں ہے، وجہن سے مراد خدا کا چہرہ نہیں ہے، ساق سے مراد خدا کی پنڈلی نہیں ہے، اور جنبوں سے مراد خدا کا پہلو نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیات سے پاک اور مبرہ ہے۔ یہ ہمارے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہماری طرح جسم اور بدن نہیں ہے کہ ایک جگہ کو آ کے گھیر لے۔ اس بلڈنگ کا بھی جسم ہے، اس نے بھی کافی جگہ کو وہ کئی مرلوں کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے وزن کے مطابق اس نے بھی جگہ کو جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا چہرہ ہے۔ من فسر القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ جس طرح قرآنی آیات کا غلط ترجمہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح رسول کے فرمان کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ میں گزرا ہوں نا، میں ان تلخ جو ہے نا وہ حقیقتوں سے گزرا ہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ آپ باور کریں، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے باوجود اور تسلیم کرنے کے باوجود کہ یہ قرآن کا غلط ترجمہ ہوا ہے، جیسے آیے مباہلہ کا کتاب اسلامیات کی 5ویں کی چھپ گئی ہے، اس کے اندر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَهُمْ کا غلط ترجمہ ہوا ہے، اور میرے ساتھ کمیٹی میں جو اہل سنت کے علماء بیٹھے تھے انہوں نے مانا ہے کہ غلط ترجمہ ہوا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ میں نے اس وقت کے وزیر تعلیم سے بھی کہا کہ بھئی آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی قانونی یہ ترجمہ ٹھیک کرائیں، اس لیے کہ انفسنا و انفسکم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تم خود آؤ ہم خود آئیں، نہیں، صاف صاف ترجمہ کرو، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں گے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ انفس سے مراد حضرت علی ہے، کیا ہو جائے گا اگر ایسا ہو؟ خوف اس بات کا ہے نا کہ اگر انفس سے مراد حضرت علی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نفس رسول ہے، اور علی کو نفس رسول ماننے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کائنات میں جس سے رسول خدا افضل ہیں اس سے امیر المومنین بھی افضل ہیں۔ خود آپ کے اہل سنت والجماعت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو رسول خدا کے بعد امیر المومنین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں آپ ان کو؟ شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو امیر المومنین کو رسول خدا کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں، من جملہ ان میں ابن ابی الحدید معتزلی، جس نے نہج البلاغہ کی 24 جلد شرح لکھی ہے، اس نے اپنے کتاب کا خطبہ ان الفاظ سے شروع کیا ہے، الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل یا قدم المفضول علی الفاضل لمصلحتین یا لحکمتن۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے غیر افضل کو افضل پر مقدم کیا ایک خاص حکمت کے تحت۔ کتنا بڑا الزام اور نامعقول فیصلہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ فعل قبیح کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے، فعل قبیح کو اللہ تعالیٰ غیر افضل کو افضل پر مقدم قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں جو امیر المومنین کو
جی سب سے افضل سمجھتے ہیں. کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر سب سے افضل مانے تو آپ کے اہل سنت میں بھی بڑے نامور علماء کرام ہیں جو امیر المومنین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. قرآن کا غلط ترجمہ کرنا جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے. آیے مودت کا غلط ترجمہ ہو رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں جس کی تفسیر کو لازمی طور پر میرا خیال میں یہ سرکاری جو ملازم رہے ہیں برادر ان کو پتہ ہے، میرے خیال میں 17 گریڈ کے بعد یعنی مفت میں جو ہے نا وہ تفہیم القرآن مطالعے کے لیے جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. ایسا ہے نا چودھری صاحب؟ مولانا مودودی کی تفہیم القرآن وہ مطالعے کے لیے لازمی طور پر دی جاتی ہے. ہم مدینہ گئے تھے پتہ نہیں کسی مسجد میں نماز پڑھنے، وہاں مدینہ کی ایک مسجد کی چھوٹی سی لائبریری تھی، چھوٹی تھی، زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 کتابیں تھیں، وہاں بھی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود تھی. جی اس تفہیم القرآن کے اندر ذوی القربا کا غلط ترجمہ کیا انہوں نے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. 3 ترجمے کیے گئے ہیں. ہاں نوٹ کریں ان کو، اتنا کوئی پیچیدہ فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے، پتہ ہونا چاہیے سب کو. 3 ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ کیا گیا ہے اس سے مراد رسول خدا کے تمام رشتہ دار ہیں، قریش یعنی رسول خدا سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا قل میرے حبیب لا اسألکم علیہ اجرن، علیہ اس پر یا اس کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ یہ تبلیغ کے مقابلے میں نا، تبلیغ کی اجرت کے طور پر، معاوضہ کے طور پر یا صلہ کے طور پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اچھا یہ بھی عربی لغت کا یہ فرق آپ کو معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے. ایک اجر ہے، ایک جزا ہے. جزا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جو لفظ اجر ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کام کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، برے کام کی سزا کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن جو جزا ہے نا وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزائے خیر جو ہے وہ آپ کسی کو وہ سزا ملنے کی دعا تو نہیں کر رہے نا، ثواب کی دعا کر رہے ہیں. تو جو اجر ہے وہ صرف کار خیر کے ثواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو جزا ہے وہ نیک کام کے ثواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور برے کام کی سزا اور عقاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ خدا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال عمر دے، اور یہ مسجد امام صادق میں نہیں، یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ سعی میں گزار دے. مراد اس کی یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان عبادت میں گزارے 1000 عام، 1000 سال، اور حتی یسیر کالشن البالی، یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر کی بوسیدہ جو ہے نا وہ چٹائی کی طرح ہو جائے، نمازیں پڑھ کے عبادت پر کر کے. ثم لم یدرک محبتنا، لیکن اس کا دل ہم اہل بیت سے محبت سے خالی ہو. اکبہ اللہ علی منخرہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل آتش جہنم میں گرائے گا. یہ منخرہ یہ ناک کے دونوں سوراخوں کو کہتے ہیں، جس کو نتھنے کہتے ہیں نا، لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم منہ کے بل کر دیتے ہیں. میں نے آج کر دیا ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کا معنی بھی معلوم ہو. اکبہ اللہ علی منخرہ ہے. اب نہ معلوم یہ معصوم نے یہ منخرہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے. مراد وہی ہے کہ منہ کے بل آتا جہنم میں گرائے گا. ثم تلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سب کچھ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 یعنی آیہ مودت کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں. قرآن کا غلط ترجمہ کرنا ناقابل بخشش جرم ہے، ناقابل بخشش جرم. حدیث رسول کا غلط ترجمہ کرنا یہ بھی ناقابل بخشش جرم ہے. آزما لیا ہے میں نے بر قریب سے
کی جو اپنا بنا ہوا عقیدہ ہے قرآنی آیات کا ترجمہ ان کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ حق یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اپنا عقیدہ قرآنی آیات کی روشنی میں بناؤ، یہ نہیں کہ اپنے اسلاف سے جو ملا ہے عقیدہ جی وہ اس کو جو ہے نا قرآنی آیات کو اس کو روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ ایک بار تو محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں۔ دیکھیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ جو توسل ہے نا یا وسیلہ وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسیلہ کی قسم وہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے اپنے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ 11 چیزیں، ان میں اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن منکر، چھپا کے صدقہ دینا، اور حج اور عمرہ۔ پھر ہر ایک کا فلسفہ بھی بتایا ہے، حج کا کیا ثواب ہے، عمرہ کا کیا ثواب ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر۔ ان کا نام امیر المومنین نے رکھا ہے بہترین وسیلہ۔ یہ عبادات ہیں، ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ہم قرب حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک وسیلے کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس کے قائل ہے، لیکن بعض لوگ وسیلے کے منکر ہے۔ وہ کتابچہ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، تقریباً 20 کے خلاف کے قریب مفتیوں کے دستخطوں سے لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ ان کا قائل ہو، وہ مسلمان ہے، اس کی جان محفوظ، مال محفوظ، ناموس محفوظ، بشرطی کہ وہ کوئی اور ایسا کام نہ کرے یا بات نہ کرے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہوں۔ وہ کیا ہیں؟ 2 کاموں کا یا 2 اعمال کا نام لیا ہے اس میں۔ نمبر 1، اپنے اور خدا کے درمیان کسی کو وسیلہ بنائے یا دنیا میں کسی سے شفاعت کی درخواست کرے۔ یہ دونوں کام ہر وہ بدھ کی رات کو ہم اس مسجد میں انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہم انی اسألک بنبیک بنبی الرحمہ، ان حضرت کو وسیلہ بناتے ہیں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ شروع میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اور خود رسول خدا نے فرمایا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھائی یہ مجھے وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ رسول کی ہدایت پر ہم عمل کرتے ہیں، اور آخر میں 13 معصومین سے عرض کرتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اور خاتون جنت سے مخاطب ہوتے ہیں یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ ائمہ معصومین نے مقدس مقامات کو بھی وسیلہ بنایا ہے، مقدس مہینوں کو بھی وہ وسیلہ بنایا ہے۔ امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ کی 45 یا 44ویں دعا میں اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، خدایا تجھے اس ماہ مبارک کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، مدینے سے نکلتے وقت قبر رسول پر جا کے امام حسین نے فرمایا اللہم انی اسألک بحق ھذا القبر ومن فیہ، خدایا اس قبر کا واسطہ اور اس ہستی کا واسطہ جو اس قبر میں ہے۔ جی وسیلے ہمارے بہت سارے ہیں۔ میں آج وہ شہادتوں کا اگرچہ مہینہ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، جس کے ذہن میں جو حاجت ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہم میں سے جو کوئی حاجت مند نہ ہو، دنیا کی حاجتیں ہو سکتی ہیں، آخرت کی حاجتیں ہو سکتی ہیں، آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ کے کسی عزیز کی حاجت ہو سکتی ہے، اپنی اپنی حاجات کو ذہن میں رکھیں
اور آج کی مجلس میں ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں جو عمر میں سب سے کم سن ہے لیکن باب الحوائج کے لقب سے مشہور ہے. سب سے کم سن وسیلہ ہمارا نا، سب سے کم سن. عراق میں رہا ہوں، وہاں پر 3 ہستیاں امیر المومنین اس لقب سے کہ جو ہے نا وہ شہرت نہیں رکھتے وہاں پر. نہ امیر المومنین کے صدر حرم کے صدر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے باب الحوائج، یا امام موسیٰ کاظم کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے، یا علمدار حسین کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج. اور تیسرا باب الحوائج وہ 6 مہینے کے میرے اور آپ کے آقا ہیں. ان کا کوئی الگ سے حرم ہوتا نا، یقیناً اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا السلام علیکہ یا باب الحوائج. سب سے کم سن ہمارا مشہور وسیلہ یہ شیرخوار ہے. کتنا صدمہ تھا، کتنا دکھ ہوا تھا امام علیہ السلام کو، بلکہ ہمارے معصومین کو ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے، ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے. جہاں امام نے آپ کو یاد کیا ہے نا شیعتی کر کے، وہاں یہ فرمایا ہے، آپ سے کہا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، میرے شیعو تم کاش کربلا میں ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے اس شیرخوار کے لیے ایک ایک پانی قطرے کا مانگتا رہا، فابوا ان یرحمونی، مگر ان بے رحموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا.